ویلکم اگین، گڈ مارننگ وتھ سبھی. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور آف کورس صبح بھی میں جب انٹرو کری تھی تو سیلاب زدگان پہ بات ہو رہی تھی اور ہمارے ڈاکٹر بھی آئے تھے، تو ہم نے کچھ وہاں پر وبائی امراض پھوٹ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ڈسکس کی اور کچھ ہوم ریمیڈیز بھی بتائیں، کیا احتیاطی تدابیر یعنی فرسٹ ایڈ کیا جا سکتا ہے. اور آج یہاں پر کچھ آف کورس میں نے ریلیونٹ ٹو پولیٹیکل پارٹی سے لوگوں کو یہاں پر انوائٹ کیا ہے. اور آف کورس میں بات کرنا چاہوں گی کہ ہمارے پاکستان میں سیلاب کچھ نئی بات نہیں ہے، یوں کہہ سکتے کہ اس بار کچھ ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ آیا ہے پانی اور زیادہ بارشیں ہوئی ہیں. تو لیکن پھر بھی ہم جب آتا تھا پہلے بھی تو اس سے بھی ہم لوگوں نے کبھی بھی پہلے سے کوئی سد باب جیسے کہتے ہیں یا پہلے سے کچھ نہ کچھ انتظامات ہوتے ہیں وہ ہم کبھی بھی ہائلائٹ نہیں کرتے. بعد میں کیا کر رہے ہیں وہ مینشن ضرور کرتے ہیں کہ میں اس وقت یہاں پر وزٹ کر رہا ہوں، دیکھیں میں یہاں پر ہیلپنگ ہینڈ کر رہا ہوں. لیکن یہ کب ہوگا، وہ دن کب، وہ چاند کب چڑھے گا کہ جب یہ کہا جائے گا کہ اس وقت ہم نے مینٹلی پریپیئر ہیں اور ہم نے پیچھے سے فیڈ بیک اپنا جو بھی اسٹرانگ رکھا ہوا ہے اور اب ہم لوگ پانی سے یوں سیف رہ سکتے ہیں. ہمارے لوگوں کو ہم نے پہلے سے ہی سیف جگہوں پر بھیج دیا ہے، ہم نے کھانے کا انتظام کر لیا ہے. لیکن اب وہی بات ہے کہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر ہم نے انتظامات کر لیے ہیں، دونوں ہاتھ پھیلا لیے ہیں. پہلے ہم دکھائیں گے دیکھو جی، کیونکہ ہم کو شاید اس بات کا وہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کے اوپر کیا بیتے گی. ہم پہلے دکھائیں گے دیکھو ہم کتنے ڈوب گئے، پھر امداد آئے گی دین ہم مدد کریں گے. مجھے سمجھ میں نہیں آتی، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ کون سی مخلوق ہیں جن کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہر سال جو ہے وہ سیلاب سے کئی لوگ، کئی دیہات، کئی گاؤں، کئی زمینیں جو ہیں وہ جو ہے نا وہ سیراب ہو جاتی ہیں، لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے سبسٹیٹیوٹ کیا ہے، اس سے پہلے کیا انتظامات کیے ہماری گورنمنٹ نے، کسی کی بھی ہو، ڈزنٹ میٹر کہ چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے وہ نون لیگ کی ہو یا پی ٹی آئی کی ہو، یہ کوئی کنسرن نہیں کرتا. کنسرن کرتا ہے کہ ہمارے ملک کو، عوام کو کتنا آپ لوگوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. میں کہتی ہوں وہ کوئی حکومت ایسی اپنے آپ کو فرنٹ پہ نہیں کھڑا کر سکی کہ وہ یہ کہے کہ دیکھیں جی میرا پیچھے جو بیک اپ ہے، جیسے ہماری افواج ہے وہ انڈیا پر ایک، ان کو پتہ ہے یار یہ لوگ ریڈی ہیں، یہ کبھی بھی ہم لوگوں کو ہم پر حملہ کرتے. تو ہماری عوام کے لیے آپ نے کیا سوچا ہوا ہے؟ آج یہ سارے کوسچنز ہوں گے، مہنگائی کے اوپر بھی بات ہوگی. بڑا شور ہوا ماشاءاللہ، بلاول صاحب نے یہاں پر ایک بہت بڑی جو ہے اسٹرانگ ایک ریلی بنائی اور کراچی ٹو اسلام آباد ایک آواز لے کے چلے کہ مہنگائی ہے مہنگائی ہے. وہ اب مجھے دور دور تک آواز بھی سنائی نہیں دے رہی. تو آج ہم بات کریں گے یہاں پر جو ہیں بہت ہی ماشاءاللہ رسپیکٹلی، میں یہ کہوں گی رسپیکٹفلی، بہت ہی ماشاءاللہ ورکنگ کریں اسٹرانگ اور اپنی پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں. جی چند زیب خان صاحب، السلام علیکم، ممبر آف پیپلز پارٹی. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ پاک کا بڑا ہے. اور ان کے بالکل میرے اس ہاتھ میں میری پیاری بہن بیٹھی ہیں اور یہ ہیں سی ای سی کی ممبر بھی ہیں اور جوائنٹ سیکریٹری آف پی ایس پی ڈاکٹر فوزیہ حمید. السلام علیکم میم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اچھا جی، بہت ہی سیریس میں یہ کہوں گی کہ سینسٹیو، اور سب سے پہلے میں چنزیب صاحب سے پوچھوں گی سر، اس وقت سیلاب زدگان کی بات کروں، کرنٹ سب چینلز پہ یہی ٹاپک چل رہا ہے، پہلے سے کیوں نہیں پریپیئر ہوتے آپ لوگ؟ وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں اور ان کی آل اولاد پر. لیکن جی قدرتی آفات جو ہوتی ہیں، ہم سے پہلے جو قومیں اس دنیا میں آئیں تباہ ہو گئیں، برباد ہو گئیں. آپ اللہ کی ذات کی طاقت کا اور اس کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جہاں تک رہا کہ آج جو پاکستان کی صورتحال ہے، تو پاکستان کے 75 سالہ تاریخ میں اتنی بارش نہیں ہوئی. غلطیاں، کوتاہیاں آپ کہہ سکتی ہیں، اور وہ تقریباً سب سے ہوئی. آج اگر اس ملک میں ڈیم بنے ہوتے تو آج نہ نوشہرہ اور نہ کے پی کے اور نہ سندھ اور نہ بلوچستان کا یہ حال ہوتا. اب چونکہ سندھ کی اگر آپ بات کرتی ہیں تو سندھ کی آپ جتنی بھی زمین ہے یہ پہاڑی ایریے پہ نہیں ہے، یہ ریگستان ہے یا لیول ہے. اور اس کے جو دریا گزرتے ہیں، دریائے سندھ جو ہے وہ اس زمین سے بھی 3-4 فٹ اونچا اس کا پانی جو ہے وہ چلتا ہے. پھر آپ کے روڈز جو ہوتے ہیں وہ اوپر ہوتے ہیں، اور جو گاؤں دیہات میں جو لوگ
آباد ہیں وہ اپنی انہی زمینوں پہ آباد ہیں کہ جب دیکھیں نا آپ کی جھیلوں کے بند ٹوٹ گئے، جب اتنی بارش ہوگی کہ آئندہ 15 سے 20 دن تک جو ہے وہ پانی زمین میں جذب نہیں ہوگا، کیونکہ پانی جو زمین کے نیچے ہوتا ہے وہ اوپر کو بیک مارتا ہے، اور جو بارش کا پانی ہوتا ہے یہ نیچے کو جاتا ہے۔ اب آپ کے پانی کی کیپیسٹی، میٹھے پانی کی کیپیسٹی اتنی ہو گئی ہے کہ وہ سمندر میں بھی جا رہا ہے تو سمندر سے بھی بیک پانی آ رہا ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ بینگ اے قوم، جب آپ کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو سیاست میں 1,00,000 اختلاف رائے سے ہی اس وقت حکومت میں تمام اس ملک کی بڑی پارٹیاں موجود ہیں، اور تمام پارٹیاں اس بات پر اتفاق کر رہی ہیں کہ جن آفات سے اس وقت یہ ملک دوچار ہے، اور آنے والے وقت میں ابھی دیکھیں ڈینگی اور بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ اس کے بارش کے بعد اور اس سیلاب کے بعد جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہیں، اور اس سے زیادہ تر ہمارے وہ چھوٹے بچے جو ہیں جو ماؤں کی گود میں ہیں، 2-4 سال کے جو بچے ہیں وہ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کے آنے والے وقت میں آپ کی سبزیاں گئیں، آپ کے کھیت کھلیان گئے، آپ کے جانور گئے، مطلب ایک گاؤں دیہات کے رہنے والے آدمی کے لیے جو ہے اس کے وہ جانور جن کا اس کے بچوں نے دودھ پینا ہے، وہ جانور جن کو پال پوس کر اس نے بیچنا ہے، وہ فصل جس کو آباد کر کے اس نے کھانا ہے، آج وہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، رہا سوال کہ سندھ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے۔ اب سندھ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ بینگ اے پاکستانی میرا خیال ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیاں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں۔ این جی اوز، آپ جتنی بھی این جی اوز ہیں کراچی کی سطح سے پورے سندھ میں وہ کام کر رہی ہیں۔ میں خود وہاں پر کام کر رہا ہوں، میں خود 3-4 دن وہاں رہ کر آیا ہوں۔ ہمیں درد ہے، اس وقت 2000 فیملیز ایسی ہیں کہ جن کو ہماری این جی اوز جو ہیں، اور ایک نہیں ہے، مطلب خلق خدا ویلفیئر آرگنائزیشن ہے، اس کے پلیٹ فارم سے ہم میڈیکل کیمپس وہاں لگائے ہوئے ہیں، یہاں سے ہم میڈیسن لے کر جا رہے ہیں ان بچوں کے لیے۔ پھر ہمارے جمیلہ فاؤنڈیشن ہے، ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر ادریس صاحب، تو اس وقت 3,500 لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے اپنے کیمپوں میں آباد کیا ہوا ہے، 3 وقت کا وہاں پر کھانا مل رہا ہے۔ اور پھر سب سے زیادہ جو کام کر رہی ہے جی ڈی سی، صحیح، تو وہ اس بات کی تائید کرتی ہے میڈیا پہ کھڑے ہو کر کہ سندھ کا چیف منسٹر اور پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سیلاب کے بعد انہوں نے تمام دنیا کے دورے جو ہے وہ منسوخ کیے، اور وہ اپنی پبلک کے درمیان ہیں۔ اب اس وقت کوئی بھی پارٹی ہو، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، پی ایس پی ہو، ایم کیو ایم ہو، ہمیں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہیے۔ دیکھیں ہمارے اوپر جب کوئی آفت آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، تو سب سے پہلے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی معافی مانگنی ہے، ہم نے استغفار کرنا ہے، ہم نے توبہ کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم نے اپنی غلطیوں کا محاسبہ کرنا ہے، ہم نے اپنی غلطیوں کو دیکھنے۔ میں بینگ حاجی چنزیب خان، ہم اس وقت مطلب مختلف کل ہم آرٹس کونسل میں بیٹھے ہوئے، میں ممبر ہوں آرٹس کونسل کا بھی۔ احمد شاہ صاحب اس وقت جو ہے 2000 گھرانے جو ہیں وہ ملیر کے اندر جو ہے ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں۔ اس طرح بہت ساری این جی اوز سر جو میں ہے کام کر رہی میں ہیں۔ آپ کی بات یہاں پہ سوری انٹرپٹ کرنا چاہ رہی ہوں۔ آپ نے کچھ چیزیں مجھے ایسے بتائی ہیں جیسے شاید وہ مجھے نہ معلوم ہو، مجھے سارا کچھ یہ معلوم ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور کتنی لوگ ضرورت مند ہیں۔ یہ بھی معلوم ہے کہ ماشاءاللہ ناصر حسین شاہ صاحب اور رحمت اللہ شیخ صاحب جے ڈی سی سے مل کے، مسعود میمن صاحب جو ایس ایس یو کے لیڈ کر رہے ہیں، سارے میں ایڈیشنل آئی جی وہ بھی میں نے دیکھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دو راہ نہیں ہے کہ آپ لوگ ابھی جا کے امداد نہیں کرے۔ دین میرا کوسچن یہ ہے اس وقت، اور میں اپنی بہن سے بھی پوچھوں گی، میں جو سوال کیا وہ اس کے لیے میں ابھی سیٹسفائی نہیں ہوں۔ تو جب میں سیٹسفائی نہیں ہوں، میری عوام بھی سیٹسفائی نہیں ہے، آف کورس میں آپ لوگوں کی آواز بن کے یہاں بات کر رہی ہوں، اور وہ یہ کہ بیفور سر اس سے پہلے کہ آپ نے کہا کہ ابھی نگانی آفت ضرور سے زیادہ ہی، میں اس کو بھی ایڈمٹ کرتی ہوں۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ فار ایگزامپل اگر ہر سال سیلاب آتا ہے، ڈیم کے اوپر فوکس کیوں نہیں کیا گیا؟ پی ڈی ایم بیٹھی، سب کچھ ملا، سیٹوں کے اوپر، ایک اقتدار کے اوپر اتنی مطلب ایک
हलचल मचा दिया आप लोगों ने। क्या आवाम के लिए हलचल मचाई? आप लोगों ने सोचा कि इन लोगों के लिए जो आज बेघर हुए, जिनके घर पूरे पूरे डूब गए, पहले से सद्देबाब क्यों नहीं हो? मैम आप क्या कहती हैं इस सवाल का जवाब? मैं सर के सवाल का आंसर नहीं, वो सेटिस्फाई नहीं हुई, आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपने मुझे मदऊ किया। देखिए, ये बात तो मैं हर प्रोग्राम में कह चुकी हूँ, और पिछले साल जब फ्लड्स आए थे तब भी हम बैठ के यही रोना रो रहे थे कि इस साल बारिशें पहले से ज़्यादा आई हैं, ये हम कह रहे थे। और ये भी सबको पता है कि जिस तरह से एक ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन है, तो हर साल पहले से बारिशें ज़्यादा ही आएंगी। अब मॉनसून की जो बारिशें होती हैं वो एक अचानक नहीं आती, उनका एक टाइम पीरियड है और उन्होंने आना होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो हुकूमतें हैं, उनके पास ना उनकी विल है, ना उनकी नीयत है, ना उनका कैरेक्टर है कि वो ये काम कर सके। मैं इन तमाम पार्टीज़ की बात कर रही हूँ इसमें। ये अभी तो सब आपको नज़र आ रहे हैं, कैमरों के साथ तस्वीरें, सब कुछ हर जगह ये बैठे हुए हैं, ट्विटर पे ये सरगर्म काम कर रहे हैं। लेकिन जब बारिशें आने से पहले जब आपके नाले साफ़ करने का टाइम आता है तो ये कहीं गायब हो जाते हैं, बैरून ममालिक में चले जाते हैं। मसला ये है कि इनको कोई दर्द नहीं है। आवाम मरती है तो मर जाए, उनके बच्चे उनसे जुदा होते हैं तो हो जाए, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने लेजिस्लेशन की जब हम बात करते हैं तो लेजिस्लेशन भी ख़ास तरह की ये लोग आइन में कर देते हैं और अब उसको तोड़ मोड़ के पेश करते हैं जो इनको सूट करता है। आवाम के लिए कुछ भी नहीं काम करते। और मैं ये समझती हूँ, आपके चैनल के तवज्जो से मैं बात ज़रूर कहूँगी कि खुदारा अब जब इलेक्शंस हों तो उस शख्स को देख लें जो आपकी दहलीज पे आ रहा है कि वो पहले कितनी बार आया है आपका काम करने के लिए, कि आज वो वोट के लिए आ गया। आज आप देखिए कि अगर हम पीटीआई का एक एनालिसिस करें तो वो धरने दे रहे हैं, वो बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। ये इतने बड़े बड़े, मुझे बहुत दुख है, सच आई रियली फील वेरी बैड। उधर लोग डूब रहे हैं, थोड़े आप जलसे रोक दें थोड़ी देर। इमरान खान सब सिर्फ ये काम करें कि ये जो जलसों में जो इतना पैसा लगा रहे हैं, ये ही आप सैलाब सदगान को दे दीजिए। दूसरी बात, हमने अपनी आवाम को बेकारी बना दिया है। हमने उनको डिफरेंट इंसेंटिव या कोई एक दे देते हैं कि इससे इनको इतना महीने का पैसा मिल जाएगा। हम उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं देते। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अभी हम ये क्या कर रहे हैं कि हर साल जब बारिश आती है हम वो तस्वीरें दिखाते हैं और फिर हम बहैसियत कौम बैरूनी ममालिक से पैसे मांगते हैं। हम काम क्यों नहीं करते? ये जो मेरे भाई बहुत मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, हम डैम्स की बात कर रहे हैं तो पीपल्स पार्टी क्या आज की जमात है? बरसा बरस से ये काम कर रहे हैं। आप वफाक में रहे हैं, आपकी सिंध में हुकूमत है, आपने इस पर कोई कदम नहीं उठाया। और जो कदम ना उठाने वालों में आप सरे फहरिस्त हैं। नून लीग की आप बात कर लें, और कौन रह जाता है? काफ लीग, जो अभी ये सब लोग जो हैं ये नूरा कुश्ती खेलते हैं। इन्होंने अपने अपने इलाके बांटे हुए हैं, जैसे कि फ़कीर चौराहों पे अपने इलाके बांट के खड़े होते हैं ना, यहाँ मैंने मांगना है और यहाँ मैंने मांगना है। इसी तरह से बहुत माजरत के साथ हमारे पॉलिटिशियंस भी ये काम कर रहे हैं। जिस पार्टी से फॉर्चुनेटली जिस पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है, पाक सरज़मी पार्टी से, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये बहुत अरसा पहले ये बात कह चुके कि आइन में आप तब्दीलियाँ करें। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को आपने इतना पैरालाइज्ड किया हुआ है। अभी जब ये सैलाब आया है, ठीक है बारिशें हुई हैं, तबाहियाँ हुई हैं, लेकिन अगर आपका एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होता, उसी गली में आपका क्यूसी काउंसलर मौजूद होता, तो शायद इतने हालात ख़राब ना होते। आपके पास फ़ौरन डाटा आ जाता कि इतने घर तबाह हो गए हैं, इतने गांव डूब गए हैं, तो आप उसकी सद्देबाब करते। इससे पहले आपने जो है नाले साफ़ करने थे, आपने नहीं किए। ये हर जगह, ये सिंध नहीं, केपी के पंजाब, हर जगह यही है। सिंध में जो है वो अपना रोना रो रहे हैं। सिंध में तो आपने पोलियो तक को आपने कंट्रोल नहीं आप कर सके।
सिंध में तो आप एक कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है, बच्चा मर जाता है, उसके बाद आप एक ही इंजेक्शन से एड्स फैला देते हैं। सिंध का तो ये अलमिया है। और उससे सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट कराची एक शहर है जो कि आपको रेवेन्यू जनरेट करके देता है। ये शहर ये वो बदनसीब शहर है, जब ये चलता है तो पूरा मुल्क पलता है, इसके पैसे पे पलता है, और आपने इसको इग्नोर किया हुआ है। आपने अपना तालीमी निज़ाम को ख़त्म कर दिया है। मेडिकल, आज अगर आप लोग चंद एक जो है जाके कैंप्स लगा रहे हैं, मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि उन कैंप्स में जाना नहीं चाहिए। आपने मेडिकल सेक्टर क्यों नहीं इतना स्ट्रॉन्ग बनाया? किसने आपको रोका है? आपकी अपनी अना इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई गवर्नमेंट कोई अच्छे इकदाम करती है तो दूसरी गवर्नमेंट आके वो सारे इकदामात को ज़ीरो कर देती है और फिर वो अपनी जो है टैग लगाती है। तो जब तक ये चीज़ें हमारी ख़त्म नहीं होंगी, जब तक हम एक कौम बन के काम नहीं करेंगे, ये मामला ठीक नहीं होंगे। अच्छा, मैं सॉरी, मैं आपकी पूरी बात इनकी जैसे डिटेल सुनी, आपकी भी सुनी, और आपने भी मुझे आपकी बहुत सारी बातों से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ और एडमिट भी करती हूँ। लेकिन एक बात बताएं, आपने कहा कि इन लोगों ने कोई भी इतने साल हुकूमत की और इन्होंने कभी भी कोई सही तरह सिस्टम क्रिएट नहीं किया। कुत्ते की वैक्सीन भी, ये भी वीडियो वायरल हुई, मुझे अच्छी तरह मालूम है। लेकिन एक बात बताएं, मुस्तफ़ा कमाल जब इक़्तिदार में थे, आप पीएसपी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उन्होंने कराची इज़ अ बिगेस्ट, मैं कहूँगी ये हमारे लिए दुबई है, जो सब लोग जो दूसरे शहरों से आते हैं तो उनके लिए तो दुबई है। तो कराची में जो ब्रिज बने हैं, बारिशों में वो भर जाते हैं, उन्होंने क्यों नहीं इसको प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट किया? वो इतने टेक्निकल थे, उनको एक गलियों का पता है। जब उनका इंटरव्यू में देखती हूँ, उनको औरंगी टाउन की ये गली, ये नंबर, ये उनको ये तक मालूम है, इतनी नॉलेज रखते हैं। तो उन्होंने ये नॉलेज किसी से क्यों नहीं ली कि जब बारिश होती है तो अंडर बाईपास जो है वो कैसे फुलफिल हो जाते हैं? इतना पानी, लोग उसमें स्विमिंग कर रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं इसको टेक्निकल हैंडल किया? जी, मैं आपको बताती हूँ। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो बनाए ब्रिजेस, उसमें सबसे पहले मैं आपको ये क्लिफ्टन का ब्रिज का बताऊंगी कि ये पहले पानी से भर जाता था। उन्होंने उसके नीचे आप जब जाएं तो देखें कि वहाँ जंगला लगा हुआ है, और जो ही पानी आता है तो वो पानी ड्रेन आउट हो जाता है। बहुत सी जगहों पे उन्होंने काम किया और अपनी कैपेसिटी से बढ़ के काम किया। उस वक्त वो उस पार्टी से उनका ताल्लुक था जहां आप सांसें भी गिन के लिया करते थे। तो क्या उन्होंने मना किया था कि नहीं, इस तरह नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके, मैं इस चीज पे उनको अप्रिशिएट करती हूं, हम अप्रिशिएट करते हैं, जिसकी वजह से आज मैं मुस्तफा कमाल साहब के साथ खड़ी हूँ। जितने पुराने प्रोजेक्ट्स थे उन सारे प्रोजेक्ट्स को उन्होंने कंप्लीट कराया, और उसके बाद और जिसकी वजह से देखिए आज आप भी उनकी बात कर रही हैं, दूसरे सूबे भी उनकी बात करते, इंटरनेशनली उनको जो है रिकग्नाइज किया गया। और उन्होंने 12 दफ़ा ये कहा कि खुदारा अगर आप डेमोक्रेसी मुल्क में लेके आते हैं तो इसमें एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हो। और एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का मतलब क्या है? उसका मतलब यह है जब आइन में 140A में आपने उसको डेफिनेशन, उसको एक्सप्लेन करें, क्योंकि हमने एक्सप्लेन नहीं किया तो हर आने वाली हुकूमत वो अपनी पसंद से उसकी तशरीह कर देती है। आप आइन में लिख दें मेयर और उसकी कैबिनेट के क्या इख्तियारात हैं। बार बार ये ना कहा जाए कि हमारे सवाल का जवाब नहीं, वो देखिए जो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जब उन्होंने अंडर बाईपास, मुझे अच्छा, 2-4 अंडर पासेस के नाम बताएं जिसमें ये, अरे क्लिफ्टन का देख लो, दो तलवार देख लो, जिसमें से गुजरो पानी जब भी बारिश होती है वो फुल भर जाता है। वो मैंने आपको उसी का बताया कि क्लिफ्टन का वो नीचे जो था वो उन्होंने उसको कर दिया था, पानी वहाँ नहीं आता। लेकिन अब ये है कि मसला ये है कि उस वक्त जो उन्होंने जो सिस्टम जो बनाया था, उन्होंने, आपको याद होगा, उनको मुस्तफ़ा खुदाल का नाम दे दिया गया था। हम भी उनको यही कहते थे कि पूरा कराची को उन्होंने खोद दिया था, सीवरेज सिस्टम को ठीक किया था। अच्छा, ये सीवरेज सिस्टम कोई सदियों के लिए नहीं ठीक हो जाता है। नहीं, मैं हैरान हूँ। देखिए बहुत अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है, हम बहुत खुश हुए थे। कराची का लुक चेंज हो गया था। कोरंगी ब्रिज देखो, इधर से जा रहा है, उधर से बहुत एक्सक्लूसिव मिलीनियम मॉल देखो,
جب یہ ہو رہا تھا تو بہت ڈسٹ تھی, بہت پرابلمز ہو رہی تھی, لیکن اچھا ایک یونیک لگا کراچی میں ڈیولپمنٹ, جبکہ سندھ حکومت بھی کر سکتی تھی, لیکن انہوں نے اس وقت آف کورس وہ ایم کیو ایم سے تھے, لیکن انہوں نے, ہم ان کو کرائٹیریا اور ان کو دیتے ہیں کریڈٹ کہ انہوں نے بہت اچھا ایک اقدام کیا, لیکن یہاں سے تھوڑا لیک تک کہ وہ جب بارشیں ہو رہی تھی تو پانی سے وہ بھر گیا تھا. اب یہ کہ ساری جگہ کا پانی شاید میں بھی آتا ہو, لیٹس سی, لیکن ان کا یہ جو ہے نا, یہ یہاں پر ہم ان کو بھی, لیکن ہر بندہ, میں یہ نہیں کہوں گی پرفیکٹ ہوتا ہے, غلطی کہیں نہ کہیں ہوتی ہے, اور سب سے اچھی بات ہے کہ اس کو ایڈمٹ کرنا. لیٹس سی, میں چنا صاحب سے بات کروں گی. چنا صاحب دیکھیں, یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ میں اگر مہنگائی پہ بات کروں, اور ابھی بھی بہت کرنٹ پیٹرول کی قیمت یوں بڑھتی ہے, بجلی, ایک عورت نے ابھی خودکشی کرنے کی کوشش کی, اس نے کہا کہ میرے 2 بچے ہیں, میں رینٹ پہ رہتی ہوں, 15,000 بل آ گیا ہے, 500 یونٹ, مطلب ایک غریب عورت, وہ 5,000 15,000 وہ افورڈیبل ہی نہیں ہے. تو بل ہم نے, انہوں نے پی ڈی ایم جو ہے پیپلز پارٹی کو اسی لیے آپس میں انہوں نے جو بھی سلیکشن کی کہ ہم مہنگائی مکائیں گے, ہم اب غریب عوام کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, تو وہ سارے دتر بتر ہو گئے, عوام کے لیے تو کوئی نہیں کھڑا ہوا. آپ کیا کہتے ہیں, یہاں سے بلاول صاحب چلے کہ ملک میں ان کا جو دیکھیں ایک تھا کہ بہت مہنگائی ہے. فوزیہ جی, میں غلط بیانی اگر نہ کروں تو پلیز میری اس چیز کو کریکٹ کر سکتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, لائف شو ہے, میں غلط کہوں تو آف کورس میں ایڈمٹ کر لوں گی. یہاں سے وہ چلے بلاول صاحب کہ میں عوام کے لیے نکلا ہوں اور مہنگائی کو توڑنے نکلا ہوں, وہ کہاں گئے؟ آپ پریزنٹ کر رہے ہیں نا. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ اس وقت ہم کرنٹ افیئر کے پروگرام میں تو بیٹھے نہیں, سوال کا جواب دیں. سن لیں نا, دیکھیں نہیں, ہم لوگوں کی امید کے لیے اگر بات کریں, مہربانی کریں آپ, کہ ہم اس وقت جو لوگ تکلیف میں ہیں ان کی تکلیفوں کا مداوع کیسے ہو سکتا ہے. اگر تو آپ نے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ پہ بات کرنی ہے تو پھر میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے اوپر آپ کو بتا دوں کہ سندھ وہ صوبہ ہے کہ جہاں پر پورے پاکستان سے کڈنی کے پیشنٹ بھی آتے ہیں, ہارٹ کے پیشنٹ بھی آتے ہیں, اور سندھ کے اندر جو کام ہوتا ہے, یہ شہر کراچی کے اندر جو ہے, ہم نے جتنے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں تو وہ ہمیں فرشتوں نے ووٹ نہیں ڈالے, ان کو تو فرشتے ووٹ ڈالتے تھے نا, ہمیں فرشتوں نے ووٹ نہیں ڈالے, ہمیں ایک عام آدمی نے ووٹ ڈالے ہیں, اور ہم نے پہلے سے زیادہ ووٹ لیے ہیں. دیکھیں, جو آدمی پبلک کے اندر ہوتا ہے, جو پبلک کے درمیان ہوتا ہے, جو پبلک کی بات کرتا ہے, پبلک اس کو ووٹ دیتی ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیوں نے اپنے اپنے دور میں پورا زور لگایا. اس ملک کے اندر آدھا ٹائم جو ہے وہ مارشلا رہا ہے. اس ملک کے اندر اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو اس ملک کا ایٹمی پروگرام شروع کرنے والا شہید ذوالفقار علی بھٹو, اس ملک کے سی پیک کا معاہدہ کرنے والے کا نام آصف علی زرداری, اس ملک کو اکانومی طور پہ مضبوط کرنے والی شہید رانی بے نظیر بھٹو. اس ملک کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیاں, یہ جتنی پارٹیاں انگلی کٹا کے شہید بنی پھرتی ہیں نا, اس ملک کے اندر اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے کہ جو آج گڑی خدا بخش کے اندر شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے اس کے پورے خاندان کی جو ہے وہ لاشیں وہاں پر دفن ہیں, مگر اس کے باوجود بھی آج تک پاکستان کے خلاف کسی نے بات نہیں کی. شہید رانی بے نظیر بھٹو کی میت پہ کھڑے ہو کر بھی آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا ہے. یہاں اگر کسی آدمی کے گلے میں پھندا آ جاتا ہے تو وہ دوسرے دن پاکستان کو گالیاں دیتا ہے, وہ دوسرے دن افواج پاکستان کو گالیاں دیتا ہے. یہ پوائنٹ سکورنگ کا ٹائم نہیں ہے, میں معذرت کے ساتھ, سمجھ گئے نا. ہم مارننگ شو میں بیٹھے ہوئے, ہم لوگوں کا مداوع کیسے کر سکتے ہیں ان کی تکلیفوں کو, اور ہر آدمی اپنے اندر ایک انجمن ہوتا ہے, اپنے اندر اس کے اندر ایک کیپیسٹی ہونی چاہیے. میں اس عمر میں بھی کھڑا ہو کر اگر 20-20 22-22 گھنٹے جو ہے وہ بیسیت سیاسی ورکر, میں اس شہر کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے کیمپوں میں گیا ہوں, ایم کیو ایم کے گیا ہوں, جماعت اسلامی کے, جہاں پر جس پارٹی کے بھی کیمپ لگائے گئے ہیں. لوگوں کو آپ نے حوصلہ دینا ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو حوصلہ ہوتا ہے, لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو حالات کا مقابلہ کرتا ہے. اب آ جائیں آپ کے سوال کی طرف کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے حکومت لی, مہنگائی ہو گئی. اب ہم نے جس حالات میں حکومت لی سیاسی طور پر ہمیں نہیں لینی چاہیے تھی. سیاسی طور پہ ہمیں نہیں لینی چاہیے تھی. اس کی وجہ کہ تحریک انصاف کے ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹر, منتخب نمائندے, ایون عمران خان پبلک کے اندر نہیں جا سکتا تھا. 4.25 سال جس نے حکومت اس ملک کے اوپر کی
اور جو اس ایجنڈے پر آیا تھا کہ میں پاکستان کو نیا پاکستان بنا دوں گا, میں کرپشن ختم کر دوں گا, مجھے بتائیں کہ اس ملک میں سے کون سی کرپشن ختم ہو گئی اور کوئی ایک آدمی جس کو سزا ملی ہو. بس چور چور کا نعرہ لگا کے جو خود چور ثابت ہوا وہ دوسروں کو چور چور کہہ کر جو ہے اس نے 4.25 سال گزارے. جتنا قرضہ پاکستان کے 70 سالوں میں نہیں لیا گیا. صحیح یہ میں الف لیلا کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں, میں آپ کو پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں. 75 سال میں اس ملک کے اندر جو قرض نہیں لیا گیا اس سے دگنا قرضہ جو ہے وہ 4.25 سالوں میں لے کر گیا ہے. ہمارے پاس آپشن یہ تھا کہ یا ہم 1.25 سال مزید اس ملک کو تباہی کی طرف جانے دیں, یہ ملک سری لنکا بن جائے, ہم اس طرف جانے دیں, یا ہم یہ توق اٹھا کر اپنے گلے میں ڈالیں اور ہم اس کو سٹیبل کرنے کی کوشش کریں. لیکن آپ نے ڈال لیا نا, پھر آپ نے لے لیا, رسک لے لیا بھائی. یہ ہے نا جی, لیڈر وہی ہوتا ہے کہ جو مشکل فیصلے کرتا ہے, جو مشکل حالات میں اپنی قوم, اپنے ملک, اپنی مٹی, اپنے پرچم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, وہی لیڈر ہوتا ہے. یہ سب کو پتا تھا, ہمیں بھی پتا تھا. اچھا کیا سمجھتے ہیں اب یہ آگے کتنی اور مہنگائی چلے گی اندازے سے؟ دیکھیں جی مہنگائی تو اس وقت جو اب آپ کے 3 کروڑ لوگ پاکستان میں متاثر ہیں, 3 کروڑ لوگ, آپ کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, سندھ کے اندر فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, بلوچستان میں, KPK میں, پنجاب کی جو سرائکی بیلٹ ہے یہ تباہ ہو گئی, گاؤں کے گاؤں دیہات تباہ ہو گئے. آپ یہ دیکھیں نا کہ دنیا کے جو یہاں پر آ رہے ہیں لوگ, جو ڈیلیگیشن آ رہے ہیں, کبھی ڈیم ہوتی تو کیا ہم لوگ کر لیتے, مینیج کر لیتے؟ میں نے آپ سے دیکھا, آپ نے میری بات کو اس وقت جو ہے وہ کنڈیم کیا, مگر اس کو ذرا تھوڑا تصحیح کریں. میں نے سب سے پہلے آپ سے بات کی کہ آج ہمارے ملک میں اگر ڈیمز بنے ہوتے تو کیوں نہیں بنا ہے سر؟ اقتدار تو ملا تھا نا سر. دیکھیں نا جی, ہمیں اقتدار ملا ہے شہید رانی بے نظیر بھٹو کے دور میں 2 دفعہ. 5 سال تو زرداری صاحب نے حکومت کی نا, میں اس بات کی میں خود گواہ ہوں. سن لیں, میں آپ کو پھر وہ بتا دیتا ہوں. یس, آپ تربیلا ڈیم دیکھ لیں. ٹھیک ہے, تربیلا ڈیم میں ہم اسی علاقے کے ہیں, ہمارے آباء و اجداد کے گاؤں گئے, قبرستان گئے. اس ملک کی خاطر ہم لوگوں نے وہاں سے ہجرت کی, منگلا ڈیم بنا. یہ ڈیمز بنے, ڈیمز کی ضرورت ہے اس ملک کے اندر, ڈیمز کی ضرورت ہے. اور پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نواز نے جو ہے ڈیمز کے اوپر کام کیا, الیکٹرک کے اوپر کام کیا. جس وقت مسلم لیگ نواز نے حکومت سنبھالی تھی اس وقت شارٹ فال آپ کے ملک میں جو الیکٹرک کا تھا وہ 7000 میگا واٹ تھا. جس وقت وہ چھوڑ کر گئے ہیں, جس وقت عمران خان صاحب کے پاس حکومت آئی ہے, اس ملک میں شارٹ فال 4000 رہ گیا تھا. آج پھر آپ 8 سے اوپر چلے گئے ہیں. مہنگائی اس لیے بڑھ رہی ہے کہ آپ کے آنے والی جو فصلیں ہیں وہ فصلیں نہیں ہیں. گندم آپ کو منگانی پڑے گی, پیاز آپ کو منگانا پڑے گا. آج ہم سوچ رہے ہیں, آج حکومت سوچ رہی ہے جی کہ ہم انڈیا سے پیاز بھی لے لیں, ہم نمک بھی لے لیں, ہم فلاں بھی لے لیں. اچھا میں بڑی حیران ہو رہی ان کے منہ سے نا سن کے, کیونکہ بیکاز از اے بلانگ ٹو پیپلز پارٹی. تو آج یہ جب ابھی تعریف کر رہے ہیں کہ انہوں نے, نواز شریف نے اور شہباز شریف نے, بڑی حیران کن تبدیلی آتی ہے جب اقتدار کی بات آتی ہے. تو اچھے لوگ جو ہے نا, جو پہلے جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, ان کے منہ کے وہ ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں وائرل, اور جب ہم ابھی دیکھتے ہیں تو بڑا ایک چینج نظر آتا ہے. لیٹس سی, ظاہر سی بات ہے بہت سارے ایسا نہیں ہے. سر ایک منٹ سر, میں ناظرین کو بتا رہی ہوں, اچھے کام, میری بات سنیں جی. دیکھیں اب ایک ذرا یہ نقطہ ذرا پبلک سن رہی ہے نا. سیاست اختلاف رائے کا نام. بالکل. مجھے PSP کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے, مجھے سیاست میں نفرت نہیں ہونی چاہیے, نہ وہ مذہب کی بنیاد پہ, نہ مسلک کی بنیاد پہ, نہ زبان کی بنیاد پہ. آج یہ ملک اس لیے 47 میں قوم نے ملک حاصل کیا. آج ملک ہے, ہم قوم نہیں. بالکل. ہم قوم اس لیے نہیں ہے کہ ہم منتشر ہیں, ہم مذہب کی بنیاد پہ تقسیم ہے, مسلک کی بنیاد پہ تقسیم ہے, زبان کی بنیاد پہ تقسیم ہے. سیاست میں کبھی, میری زندگی گزر گئی ہے, 34 سال ہو گیا مجھے سیاست کرتے ہوئے, ماشاءاللہ, اور میرے لیے یہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے. میرے جو حلقے ہیں, میرے حلقوں میں بھیجیں جا کر آپ لوگوں کو, وہ پتہ کر کے آئیں. ناتا خان گوٹھ میرا پہلا حلقہ ہے, دوسرا شاہ لطیف ٹاؤن میرا حلقہ ہے. الیکشن لڑتے ہیں, جیتتے ہیں, مگر آج الیکشن بھی دیکھیں کتنا مشکل ہو گیا کہ ایک چیئرمین کا الیکشن لڑنے کے لیے بھی 50 لاکھ 1 کروڑ روپے آپ کو چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. پبلک جو ہے
اس کو بھی اپنا مزاج بدلنا پڑے گا. پبلک کو بھی کاروباری آدمی کے پیچھے بھاگنے سے زیادہ کردار والے آدمی کو چننا پڑے گا. جب آپ کی Sincerity ہونی چاہیے عوام کے پبلک کی ساتھ. چوائس بھی کیا ہو گئی ہے بالکل ٹھیک ہے. کہ میرا جو نمائندہ ہو, کونسلر ہو, ناظم ہو, ایم این او, ایم پی ہو, وہ اتنا دبنگ ہو کہ میں اس کو جا کے کسی کی شکایت لگاؤں اور وہ بندہ اٹھا کے اس لے آئے. بات پہ نا چنا صاحب یقین کریں, مجھے بہت اچھی بات لگی, انہوں نے یہ کہا کہ جو عوام میں رہتا ہو. اچھا یہ لوگ, مجھے اس بات پہ بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ ووٹ سے پہلے تو آف کورس عوام کے پاس بھی جاتے ہیں, اور یہ ساری پارٹیوں کی بات کری, کسی ایک کو میں نہیں پوائنٹڈ کرنا چاہ رہی, شاپس پہ بھی جاتے ہیں, ٹھیلوں پہ بھی جاتے ہیں, لیکن جب یہ لوگ اقتدار میں آ جاتے ہیں اور بڑی بڑی سیٹوں میں ایم این اے منسٹر, تو ان تک پہنچنا اتنا مشکل ہوتا ہے. پھر ایک لیٹر دیا جاتا ہے, اپلیکیشن جمع کروائی جاتی ہے. یہ وہی ووٹر ہوتے ہیں جو آپ کو منتخب کرتے ہیں, جن کے ساتھ آپ جفیاں لگاتے ہیں, جا کے پیار محبت سے بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ ووٹر اتنا قیمتی ہے. اسی طرح جتنے کسان ہیں, یہ سارے آپ کے ووٹرز تھے. ان کے بارے میں میرا جو دماغ بار بار کلک کرتا ہے کہ بیفور, میں کہتی ہوں 100% آپ نے کیوں نہیں, 100% نہیں 50% سبسٹیٹیوٹ کیوں نہیں کیا گیا. یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ.